اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینہ میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینہ کے روزے نہیں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینہ کے روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی کریم شعبان کے مہینہ میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، شعبان کے روزے اشہر الحرم کے روزوں سے افضل ہیں۔ سب سے افضل وہ نفلی عبادت ہے جو رمضان سے قبل اور بعد میں رمضان سے ملحق ہو۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے قبل اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ فرائض کے نقص کو پورا کریں گی۔ رمضان سے قبل اور بعد میں روزے بھی اسی طرح ہیں۔ تو جس طرح نماز میں عام نفلوں سے سنت موقدہ افضل ہیں، اسی طرح رمضان سے اور اس کے بعد روزے بھی افضل ہیں۔ نبی کریم کا یہ فرمانا کہ رجب اور رمضان کے مابین شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی غفلت والی ہے، اس لیے اہل غفلت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا کرنا کسی بھی عمل کو پوشیدہ رکھنے کا باعث ہوتا ہے، اور پھر نوافل کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ہی افضل ہے، خاص کر روزہ جو کہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ بعض سلف صالحین کئی سال تک روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں، اور وہ لوگ جب بازار سے نکلتے تو ان کے پاس 2 روٹیاں ہوتیں اور وہ انہیں صدقہ کر دیتے، جبکہ ان کے گھر والے یہی سمجھتے کہ انہوں نے خود کھائی ہیں، اور بازار والے یہ سمجھتے کہ وہ گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ سلف رحمہ اللہ یہ مستحب سمجھتے تھے کہ ایسی چیز کا اظہار کیا جائے جو روزے کو مخفی رکھے۔ جب شعبان شروع ہوتا اور نبی کریم کے ذمے کچھ
نفلی روزے باقی ہوتے تو آپ انہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان میں ہی مکمل کر لیتے، جیسا کہ اگر نبی کریم کی سنتیں یا پھر قیام اللیل رہ جاتا تو آپ اس کی بھی قضا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مہینہ میں موقع پا کر اپنے رمضان کے نفلی روزے پورے کرتی تھیں، کیونکہ باقی مہینوں میں وہ نبی کریم کے ساتھ مشغول رہتی تھیں۔ اسی لیے متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے آنے والے رمضان سے قبل وہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر بوجہ دونوں رمضانوں کے مابین مستقل طور پر قائم رہے، جو رمضان مبارک سے قبل ہی پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ اس طرح شعبان میں روزے رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے لیے روزے رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے، بلکہ شعبان کے مہینہ میں روزے رکھ کر اس کا عادی بن چکا ہو اور رمضان کے روزے وہ پوری قوت و طاقت اور نشاط و چستی سے رکھ سکے۔ اور جب شعبان کا مہینہ رمضان کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس لیے اس میں روزے رکھنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، تاکہ رمضان میں آسانی پیدا ہو سکے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور و مسکین لوگ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے اور بقیہ کو آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان نبی کریم کا ارشاد پاک ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم کو تمام مہینوں سے زیادہ پیارا مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس ماہ مبارک کی 15ویں رات کتنی نازک رات ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ شب برات جہنم کی آگ سے نجات پانے کی رات ہے۔ مگر آج کل ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے پیسے خرچ کر کے خود اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جب اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ شعبان کا مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، مگر اس کی 15ویں رات بڑی برکت والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اس کتاب روشن کی قسم، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، ہم تو ڈر سنانے والے ہیں۔ بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام، ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ مفسرین کرام نے لیلۃ المبارک سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات لی ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے کہ عرب قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ بنی کلب تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے۔
استغفار یعنی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، عداوت والوں کو جس حال پر ہے اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سید نماز بن جبل سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ راحت قلب اور سینہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شعبان المعظم کی 15ویں رات اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابو داؤد نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے اللہ پاک سے جو دعا مانگی اس کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے یہ دعا کرنے والا عشا، ظلماً ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، ظالم، حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا، گویا اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ اور پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، اے داؤد علیہ السلام کے رب، جو کوئی اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو خیر و برکت کے دروازے صبح تک کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 شب عید الفطر، نمبر 2 شب عید الاضحیٰ 15 شعبان کی رات۔ اس رات کو مخلوق کی درازی عمر، رزق میں برکت اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 شب یوم عرفہ، اذان فجر تک فرشتوں کی آسمان میں 2 عید کی راتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی عیدیں شب برات اور لیلۃ القدر ہیں۔ مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں کی عیدیں دن کو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت ہی سے آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں، کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کی رات ہے، اس لیے اس رات میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ غیر مستند وظائف ادھر ادھر سے یوٹیوب سے یا کہیں سے ڈھونڈ کر پڑھنے چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور قرآن پاک کا نزول ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی بھی ایسے نوافل منسوب نہیں ہیں جو کتابوں میں ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نفل پڑھیں، کوئی بھی صورتیں پڑھیں ان میں، اور اس کے بعد خوب دعا کریں، قرآن پاک کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں، تھوڑی ہی کریں، اس کے بعد خوب دعا کریں۔ ہاں کچھ صلاۃ تسبیح وغیرہ اور کچھ تسبیحات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں تسبیحات ہیں نبی پاک نے بتائی ہیں، وہ بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا کی رات ہے، اس رات میں مغفرت طلب کریں، استغفر اللہ کا تسبیح پڑھیں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، اور بھی جو وظائف ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جیسی تسبیحات ہیں جو مستند ہیں اور ثابت ہیں، وہ تسبیحات پڑھیں، لیکن سب سے زیادہ دھیان آپ دعاؤں کی طرف رکھیں، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، کوئی ترتیب کی رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گناہوں کی بخشش مانگیں، اس سے مغفرت مانگیں، اس کا فضل مانگیں اور اس کا کرم مانگیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، اور آخرت میں اللہ پاک سے خوب دعا کریں کہ وہاں پہ حشر کے دن پردہ رکھے ہمارا،
ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے اللہ پاک، اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، اور پل صراط سے اپنے کرم سے فضل سے گزار دے، اور آب کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا نصیب فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے بے حساب بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے، آمین ثم یا رب العالمین۔